بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. یہ نکاح کی تقریب جو ہے ایک عجیب و غریب تقریب ہے. نکاح جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ہے. نکاح جو ہے اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے. اور نکاح جو ہے جب تک یہ تقریب مسلمانوں میں منعقد نہیں ہوتی اس وقت تک شوہر اور بیوی کے درمیان کا تعلق جو ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں بلکہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے. اور جہاں وہی مرد اور عورت کے تعلق میں نکاح کا جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل نے پیدائش کا ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو پیدا کیا. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ has created you. He is the creator. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. اور دیکھیے اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. اس کی قدرت دیکھیے سبحان اللہ. بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور اسی طرح سے اللہ کی قدرت اور اس کی شان دیکھیے کہ اس نے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے اور ماں اور باپ دونوں کے نکاح سے مل کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو تین طرح سے پیدائش ہوتی ہے. اللہ نے یہ بھی قدرت دکھائی. کوئی آدمی یہ نہ کہے نہیں وہ تو تری مرد ہے اور عورت ہے, جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ بچے دیتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, اور ہم چاہیں تو بغیر باپ کے بھی ہوتا ہے, اور ہم چاہیں تو بغیر ماں کے بھی ہوتا ہے, بغیر ماں باپ کے بھی ہوتا ہے. تینوں طرح سے دیکھو. قدرت خداوندی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, باپ کے بغیر پیدا ہوئے, تو حضرت عیسیٰ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا باپ کون ہے؟ اب عیسائیوں نے تلاش شروع کر دی. تلاش کرتے کرتے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کا باپ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. معاذ اللہ, توبہ توبہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل نے فرمایا کہ بھئی تم کیوں کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا باپ خدا ہے؟ کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے کیونکہ پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہوئے. اچھا
تو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے بن گئے، تو حضرت آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بڑے بیٹے ہو گئے. کیا ہوگا پھر؟ یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا. تو حضرت آدم بڑے بھائی ہو گئے، بڑکا بھیا ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ چھوٹے بھیا ہو گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر دے، اس کو اختیار ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا حکم، اللہ کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو کرنا تو فرما دیتا ہے کن، ہو جا. جب اس کا حکم ہوتا ہے اللہ کا ہو جا تو وہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے میں نہ ماں اور باپ کا محتاج ہے، پیدا کرنے میں نہ باپ کا محتاج ہے، پیدا کرنے میں نہ ماں کا محتاج ہے، نہ پیدا کرنے میں ماں اور باپ کا محتاج ہے. وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا اب کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا حضرت آدم سے. حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم کے لیے حضرت بی بی حوا کو پیدا کر دیا. ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ایک نفس، ایک جان سے تم کو پیدا کیا. اور اسی اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم فرما دیا. اور یہ کس لیے پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. اور پھر ارشاد فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، دونوں کے درمیان میں محبت پیدا فرما دی. مودت، محبت، اور رحمت اور شفقت اور مہربانی پیدا کر دی. حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو پیدا فرما دیا. اور انسانوں کا یہ جو ملاپ پیدا کیا ہے اس میں محبت پیدا کر دی. شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے. پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ کو ان سے محبت ہوتی ہے. بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنے ماں اور باپ سے محبت ہوتی ہے. یہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کو اس اولاد سے محبت ہوتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت، محبت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی. یہ سارے جذبات پیدا کر دیے. اب اس میں بہت ساری روایات ہیں، میں مختلف چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مختصر سی چند باتیں عرض کرتا ہوں. یہ نکاح کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ نے سب سے پہلا نکاح کا جو رشتہ ہے وہ حضرت سیدنا آدم اور حضرت بی بی حوا کے درمیان میں قائم فرمایا. نکاح کا رشتہ دونوں کے درمیان میں قائم فرمایا. اور اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں تعلق ہوا. رشتہ نکاح، محبت کا یہ رشتہ نکاح کا قائم فرمایا. آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو. یہ اس کا حق ہے، مہر عورت کا حق ہے، خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کر دو. صدقاتہن نحلہ. پاؤنڈ اگر چلتا ہے لندن میں تو پاؤنڈ دے دو، امریکہ میں اگر رشتہ ہو رہا ہے تو ڈالر دے دو. بس مطلب یہ ہے کہ
کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اب جنت میں تو کرنسی نہیں تھی، کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں کرنسی نہیں تھی، یعنی جنت میں ڈالر نہیں تھے اور جنت میں روپیہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جنت میں کیا تھا؟ وہ بھی کیا ہے؟ جنت میں کیا ہونا چاہیے؟ اور نکاح بغیر مہر کے ہے نہیں، مہر تو ہونا چاہیے. ان کا سب چھوڑو، جنت میں جو سکہ چلتا ہے وہ چلنے دو. جنت کا سکہ، وہاں بھی تو سکہ چلتا ہے. امریکہ میں سکہ چلتا ہے، کون سا سکہ؟ ہوگا ڈالر. پاکستان میں سکہ چلتا ہے، کیا ہے؟ روپیہ. انگلینڈ میں سکہ چلتا ہے، ان کا کیا ہے؟ ان کا پاؤنڈ ہے. تو جنت میں بھی ایک سکہ چلتا ہے، اور وہ سکہ حضرت آدم سے فرمایا کہ یہاں سکہ چلتا ہے محمد رسول اللہ. تو آپ کا مہر ہے درود شریف پڑھ لو. حضرت آدم علیہ السلام کا مہر جو ہے درود شریف مقرر ہو گیا. درود شریف پڑھ دو. سبحان اللہ. آپ بھی درود شریف پڑھیں. اللہ حبیبی کا سیدنا محمد علی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کا سکہ چلتا ہے. پاکستان میں روپیہ چل رہا ہے تو پاکستان کی حکومت ہے روپیہ چلاتی. جس کی حکومت ہے اسی کا سکہ چلتا ہے. جنت میں حکومت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی چابی ہے حضور کے پاس. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِيَدِي مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ، میرے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں، چابی ہے. میرے ہاتھ میں جنت کے دروازے کی تالے کی چابی ہے. معلوم ہے جنت کا دروازہ بند ہے. اب حضور اس کو کھولیں گے، جب کھولیں گے تو کھلے گا، جب کھلے گا تو پھر ہم جائیں گے. وَبِيَدِي مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور میرے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے بتایا کہ جنت میں سکہ چلتا ہے مصطفیٰ کا. مہر جس کا سکہ چلتا ہے وہی مہر مقرر ہوتا ہے. تو مہر درود شریف مقرر ہو گیا. جنت میں سکہ چلتا ہے مصطفیٰ کا. جنت حضور کی ہے. اچھا یہ تو قیامت کی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے. جنت حضور کی ہے اور فلاں ہے. کیسے معلوم ہو کہ جنت حضور کی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں حضور کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھو، ایک تو جنت وہ ہے جس کی کنجی حضور کے پاس تھی، وہاں ہے. اب یہاں کی جنت دیکھو، دنیا میں کہیں جنت نہیں ہے. کعبۃ اللہ شریف میں بھی نہیں ہے، بیت المقدس میں بھی نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو حضور نے فرمایا میرے روضہ مبارک میں جنت ہے. بخاری شریف کی حدیث. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر یعنی میرے روضہ مبارک، جو حضور کا گھر تھا وہی روضہ مبارک ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جو ٹکڑا ہے مدینہ شریف میں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. بتانا یہ تھا کہ یہ مت سمجھو کہ وہ بعد کی جنت جو ہے وہی حضور کے پاس ہے. اس جنت میں جانے کے لیے بھی یہاں کی جنت سے گزرنا ہوگا، اور وہ جنت ہے ان کے قدموں میں. تو جن کے قدموں میں یہ جنت ہے انہی کے ہاتھوں میں وہ بھی جنت ہے. چابی بھی انہی کے پاس ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام حوا کا مہر مقرر ہو گیا. سبحان اللہ. اور حضرت بی بی ام حوا سے شادی ہو گئی.
بات اصل میں یہ ہے کہ گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ یہ ہوئی کہ شیطان بہکارا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے کہ دیکھو رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا بلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جائیے گا. جنت آپ کی ہے، سیر کرتے رہیے، دیکھتے رہیے، پھرتے رہیے، گھومتے رہیے، جہاں چاہے جائیے. سبحان اللہ. لیکن یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہ جائیے گا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ شیطان نے ورغلایا، دھوکہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. بھول تو ہو جاتی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے فنسیہ ولن نجد لہو عزما. حضرت آدم بھول گئے. ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، بس اس کو چھوڑ دیجیے، باقی اپنا سب جنت آپ کی ہے، سیر کرتے رہیے، گھومتے رہیے، پھرتے رہیے، جہاں چاہیں چلے جائیں. فنسیہ ولن نجد لہو عزما. آپ بھول گئے، ان کا ارادہ نہیں تھا. کوئی عزم، ارادہ خود کے چاہنے سے نہیں چاہتے تھے کہ واقعی ایسا کر لیں. چنانچہ درخت جو تھا وہ کھا لیا. وہ درخت جو تھا دانہ گندم تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث مفسرین نے کی ہے. مختصر سمجھ لیجئے کہ وہ دانہ گندم تھا، ویٹ جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں. یہ روٹی جو کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اترنے شروع ہو گئے. کپڑے اترنے شروع ہو گئے. اب حضرت آدم کو فکر بھائی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اہبطا. بس اب بات اصل میں یہ ہے کہ اب آپ نے کھا تو لیا ہے، ہم نے تو کہا تھا، اب آپ بھول گئے. تو اے پیغمبر برحق، اب آپ جنت میں نہیں رہے. اب آپ جو بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے اس سب کو لے کر آنے والی جو ہے نا، اب یہ ساری نسل اگر جنت میں پھیل گئی تو ادھر شیطان سب کو بہکائے گا، جنت میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی، سارا فساد جنت میں ہو جائے گا. اس لیے اب آپ جنت سے باہر تشریف لے چلیں، دنیا میں جائیں، وہاں رہ کر سب جتنی بھی نسل ہے وہ پیدا ہو جائے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے کروڑ اور اس سے 2 کروڑ اور 5 ملین اور 10 ملین اور ٹریلین اور جنہیں کیا کیا سب پیدا ہوتے رہیں، ان میں چھانٹی ہو جائے. جب چھانٹی ہو جائے گی تو جو جنتی ہیں وہ جنت میں آ جائیں گے، جو دوستی ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. یہ فلسفہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے باہر آنے کا. کہا اب آپ نے گندم کا دانہ کھا لیا، اب فساد شروع ہوگا. اب اگر یہ سب جنت میں پیدا ہو گئے تو ساری گڑبڑ یہی ہوگی. تو یہ گڑبڑ جو ہے اس کو باہر چھوڑ کے جو نافرمان ہیں ان کو اپنے سے توڑ کے جو آپ کے فرما بردار ہو، دین کے فرما بردار ہو، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے واپس پھر یہیں جنت میں آ جائیے گا. چنانچہ پھر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا. اس کے بعد جنت نسل انسانی چلتی رہی. ایک بات قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو بھائی، نکاح جو ہے اس کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، یعنی نکاح کی گتھی مرد کے ہاتھ میں ہے. کنجی، گتھی، گرہ، تو اس کو یوں سمجھ لو آپ. کنجی میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ویسے تو گتھی ہوتی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے بَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. نکاح کی جو گتھی ہے، نکاح کی جو گرہ ہے، یہ گرہ جیسے لگ گئی، اب اس کو کھولنا ہے. تو نکاح کی جو گرہ ہے اس کی مرد کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے کھول لے، جب تک چاہے باندھے رکھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد کو حق حاصل ہے اور یہ حق عورت دیتی ہے. وکیل گئے،
بیوی سلام علیکم، آپ نے مجھ کو وکیل مقرر کیا، یہ دو گواہ موجود ہیں، ان کے سامنے آپ مجھ کو وکیل مقرر کرتی ہیں؟ جی، یہ دونوں جو گواہ موجود ہیں آپ مجھ کو وکیل مقرر کرتی ہیں، میں آپ کا نکاح جناب مولانا محمد عمران صاحب سے پڑھا دوں اور مہر جو ہے وہ 786 گلڈر مقرر کر دوں، آپ اتنا ہی مقرر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور؟ کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا، آپ کو اجازت ہے میرا نکاح فلاں سے پڑھا جائے۔ اب عورت نے اجازت دے دی، جب عورت نے اجازت دے دی وکیل آئے، انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب مجھ کو میری موکلہ جو جس خاتون اس کا نکاح آپ پڑھا دیں، میری طرف سے اجازت ہے، انہوں نے مجھ کو وکیل بنایا ہے، دو اس کے گواہ موجود ہیں، انہوں نے مجھ کو وکیل بنایا اور اتنا مہر مقرر کیا۔ مولانا صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو کہا آپ کو فلاں لڑکی اتنا مہر ہے اس کا، فلاں وکیل نے اجازت دی ہے، وہ اس کو وکیل مقرر کیا، اسے بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کہا میں قبول کرتا ہوں۔ جب شوہر نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اب قبول کرنے کے بعد لڑکی نے تو کہہ دیا میں دیتی ہوں اپنے نفس کو، میں دیتی ہوں، آپ میرے وکیل ہیں، آپ میرا نکاح اس سے پڑھا دیجیے۔ جب نکاح ہوا تو ایجاب و قبول اسی کو کہتے ہیں، ایجاب اور قبول، لڑکی اور لڑکا، لڑکے نے کہا میں قبول کرتا ہوں، تو اب نکاح کی جو گتھی ہے، گتھی وہ مرد کے ہاتھ میں آ گئی۔ مرد اگر چاہے تو اس نکاح کو توڑ دے، کہ خدا نہ خواستہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، جس کی ممانعت ہے، طلاق دینا منع ہے، لوگ مذاق سمجھتے ہیں، طلاق دینے کی ممانعت ہے، بامر مجبوری اگر ہو تو ایک دیتے ہیں، اور زیادہ مجبوری ہو تو دو دیتے ہیں، 3 طلاق دینا منع ہے، دینے والا گناہگار ہوگا، بیک وقت 3 طلاقیں دینے والا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے جب کوئی آدمی بغیر کسی اس کے طلاق دیتا ہے، تو تہتز العرش، تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ ان اب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، برے میں برا حلال، حلال تو برا نہیں ہوتا، ناپسندیدہ حلال جو پسند نہیں ہے اللہ کو، وہ کیا ہے؟ الطلاق، کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے، مطلب یہ کہ طلاق نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نمک تیز ہو گیا طلاق دے دوں گا، آج تم نے سموسے نہیں پکائے طلاق دے دوں گا، گھی اچھی طرح نہیں ڈالا دال میں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، بس وہ ہر وقت تلوار لیے بیٹھا رہتا ہے، پاگلوں کی طرح سے کہتا رہتا طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اس کو بس یہ وظیفہ ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کا نام لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، وہ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، وہ یہی کہتا رہتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا، یہ گناہ ہے، 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بامر مجبوری اگر ہو تو دوسری بات، پھر بھی اس میں بہت سی شکلیں ہیں، چند آدمیوں کو بیچ میں ڈالو، غلط فہمی ہو جائے تو بڑوں کو بٹھاؤ، کچھ لوگ ادھر سے آئیں، کچھ لوگ ادھر سے آئیں، یہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید میں سب ہے تفصیلات پوری، پھر وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں، اس لیے ایسے جلدی میں غصے میں طلاق مت دو۔ اور آپ نے دیکھا نا لوگ طلاق دے دیتے ہیں جلدی میں اور اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ تو تبھی بہت برا ہوا، طلاق دے دیا، کیا کرنا چاہیے؟ چلو ذرا طیبہ چلو، انوار مدینہ چلو، مسجد مدینہ چلو، مولانا صاحب سے پوچھو، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مسئلہ یہ ہے، اتنی غصہ آ گیا تھا بہت،
بیوی کو طلاق دے دیا ہے. کتنا دیا ہے؟ کہا 3 اکٹھا دے دیا. یعنی گولی جتنی بھری ہوئی تھی وہ سب چلا دی, سارے فائر کھول دی. اب کہتے ہیں اب کیا کروں. گئے وہاں مولانا محمد فارغ صاحب کے پاس, مسجد المدینہ کے خطیب کے پاس. دنہاک میں کہا مولانا صاحب کیا ہوا بھائی, خیریت ہے؟ تنی بہت پریشان ہے. کیا پریشان ہے؟ بیوی کو طلاق دے دی. انہیں غصہ آ گیا تھا. اچھا. آئے گئے وہاں انوار مدینہ میں. مولانا عمران صاحب بڑا غضب ہو گیا, بہت گڑبڑ ہو گیا. کیا بات ہو گئی بھائی, رات کے وقت آئے ہو, کیا قصہ ہے؟ گڑبڑ ہو گیا معاملہ, بیوی کو طلاق دے دیا ہے, غصے میں دیا ہے. تو مولانا صاحب غصے میں دیا ہے؟ تو غصے میں تو نہیں ہوتی, غصہ ہے, غصہ ہے. اچھا, تو کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ ارے بھی طلاق تو غصے میں دیتے. آدمی غصہ آتا ہے جبھی تو طلاق دیتا ہے آدمی. مولانا صاحب نے فتویٰ بتایا, طلاق تو ہو گئی, تم کو گناہ بھی ہوا, تمہیں 3 طلاقیں ہوئی, گناہ بھی ہوا, بہت برا کیا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کر لیا, اب جیسے کرتے ہیں بہت سے لوگ بات, 2 شادیاں کر لیتے ہیں, تو شادی کرنا کوئی بری بات نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ فلاں صاحب نے دوسری شادی کر لی. دیکھا آپ نے, انہوں نے شادی کر لی. ارے بھائی شادی کی ہے, کوئی بری بات تھوڑی کی ہے, سنت ادا کی ہے. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا, کوئی ایٹم بم پھٹ گیا ہے, کیا ہو گیا, ٹیسٹ ہو گیا, کیا کر لیا بھائی. لیکن شادی کی ہے. کیوں شادی کی ہے؟ زنا سے بچنے کے لیے کی. کیوں شادی کی؟ ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. کسی کی اولاد نہ ہونے کی مجبوری ہے, کسی کی بیماری کی مجبوری ہے, کسی کی اور مجبوری ہوگی 12. لیکن ایک بات ہے, اور وہ کیا بات ہے کہ ایک تو یہ کہ طلاق دینے میں گناہ ہے, 3 طلاقیں دینا گناہ ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. 1 2 1 ٹھہر جاؤ, دیکھو شاید ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ, کتنا منصفانہ نظام. مجبوری ہے 2 دے دو, شاید ٹھیک ہو جائے. پھر بہت ہی مجبوری ہے, ہو ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتی گاڑی, حرام کاری ہو رہی ہے, بدکار ہے. اچھا چلو 3 دے. اب ایک آدمی نے شادی کر لی دوسری, تو شادی کی تو اجازت ہے, مگر شادی کی تو اجازت ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ حلوہ کھانے کی اجازت ہے. حلوہ تو سنت ہے, لیکن حلوہ جس نے کھلایا اس نے اس میں مرچیں بھی ڈال دی. بڑا مسئلہ ہو گیا. اب سنت کیسے ادا ہو؟ مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ اسلام زنا سے منع کرتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نحوست ہے, یہ لعنت ہے, یہ شیطانی کام ہے زنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, یہ فاحشہ ہے, برائی کا رستہ ہے, یہ بہت برا رستہ ہے. بیوی حلال, نکاح کے ذریعے سے جو آئی ہے وہ حلال ہے. اور جتنی دیر آدمی بیوی کے پاس اس لیے رہتا ہے کہ حرام سے بچا رہے, اتنی دیر عبادت کا ثواب ملتا ہے. علماء سے مسئلہ پوچھ لیں, اس لیے کہ زنا سے بچ گیا, حرام سے بچ گیا. جس نے بھی زنا سے بچا, بیوی کے پاس رہا, اپنی بیوی, نکاح کی بیوی کے پاس. بیوی وہی ہوتی جو نکاح والی ہے, اور جو نکاح والی نہ ہو تو طوائف ہوتی ہے, وہ تو کنجری ہوتی ہے, وہ تو خراب عورت ہوتی ہے, بدکار عورت ہوتی ہے.
تو نکاح جس سے ہوا اس نکاح والی کے پاس جتنی دیر بیٹھتا ہے آدمی برائی سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے، اتنی ہی دیر اللہ تبارک و تعالی اس کے وقت کو عبادت میں شامل فرما دیتا ہے، گناہ سے بچا رہا۔ بیوی کا ہونا بھی بائی سے برکت ہے کہ آدمی زنا سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ زنا مت کرو، زنا مت کرو۔ کیا کرو گے؟ اگر زنا کرو گے یہ برائی کا راستہ ہے، اور زنا کرنے سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ الا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو پھر واپس ملتا ہے۔ ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زانی زنا کرتا ہے، عورت و مرد اگر حرام کرتے ہیں کسی غیر مرد سے، اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جتنی دیر تک وہ زنا میں رہتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو واپس فرما دیتا ہے۔ اس لیے یذہب البہاء، چہرے کا نور نکل جاتا ہے زنا سے۔ نکاح کرو، زنا سے بچو، یہ قرآن میں فرمایا۔ مگر نکاح اگر کرتے ہو تو ابھی پابندی ہے۔ دیکھو زنا سے بچو، حرام سے بچو، بیوی کے پاس رہو، اور اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، مگر اجازت ہے۔ پھول گلاب کا ہے مگر کانٹا بھی ہے، اجازت ہے، مگر یاد رکھو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو نکاح، لیکن تم انصاف نہیں کر سکتے۔ فواحدہ، تو پھر ایک ہی رکھو، ورنہ قیامت کے دن، اب نہیں، قیامت کے دن تو بہت لمبا ہے، قبر میں ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔ قبر تو جیل خانہ ہے نا، سزا بعد میں ہوگی، قبر جو ہے وہ جیل خانہ ہے۔ چنانچہ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ، یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے قبر، جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، کھول دو، جنتی آ گیا۔ زمین کہتی ہے میں کتنے خوش نصیب ہوں، مجھے تمہاری خدمت کا موقع ملا۔ اور سبحان اللہ، ہوئی کیا کہتی ہے؟ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، دیکھو سبحان اللہ، ایک عورت، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اب عورتیں بھی تو بہت ستاتی ہیں، مرد بھی ستاتے ہیں، وہ بھی ستاتی ہے، ستاتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور ہالینڈ میں آنے کے بعد تو کیونکہ بہت زیادہ یعنی پریویلیج کلاس بن گئی ہے عورت، تو اس لیے وہ ذرا زیادہ ہی کچھ بڑھ کے آگے کرتی ہے۔ تو جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، حدیث شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اوپر جنت کی حور دیکھ رہی ہے، جنت کی حور دیکھ رہی ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حور دیکھ رہی ہے، اور جب وہ ستاتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہے بدبخت، تو اس کو ستا رہی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس رہے گا پھر میرے ہی پاس آئے گا۔ اللہ اکبر،
معلوم یہ ہوا کہ جنت کی حور کو خبر ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے اور یہ جنتی ہے. جنت کی حور کو معلوم ہے کہ جنتی کون ہے، تو یہ جنت کی حور کا علم ہے. حور کو یہ پتا ہے جنت میں رہ کر کہ دنیا میں اس کا شوہر کون ہے، اور اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کہتی ہے اس کو مت ستاؤ. تو اگر حور اتنی باخبر ہے، حور کو یہ خبر ہے کہ میرا شوہر کون ہے، دنیا میں اور جنت میں اور اس دنیا میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور حور دیکھ رہی ہے جنت اور زمین کو، وہ دیکھ رہی ہے. جنت زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جنت حور کو خبر ہے. اگر حور کو خبر ہے تو ذرا غور تو کرو کہ حضور کے خادموں کی کیا شان ہوگی. اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی شان اس سے بلند ہوگی تو خود حضور کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. وہ کس طرح بے خبر ہوں گے؟ حور با خبر ہے، حور کو خبر ہے. اور جنت سے دنیا کو حور دیکھ رہی ہے. اب غور فرمائیے، حور دیکھ رہی ہے، جنت سے دنیا کو حور دیکھ رہی ہے، تو مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں دیکھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں ہر چیز موجود ہے. ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ، ارشاد فرماتا ہے بلن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ایک دل کی طرف تمہارا میلان ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دو، درمیان میں لٹکا دو، اس کے پاس ہم بستری کے لیے نہ جاؤ، اس کے حقوق ادا نہ کرو، تو یہ گناہ ہوگا. اور جب انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، تو پھر ایک رکھو. دیکھا آپ نے کنڈیشن لگا دی، کنڈیشن لگا دی. انصاف کر نہیں سکتے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو کرو، جب کر نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رکھو، ورنہ قبر میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور حق العباد، بندوں کا حق، اس جرم میں سزا لکھی جائے گی اور قبر ہی میں عذاب شروع ہو جائے گا. قبر جو ہے وہ جیل خانہ ہے یا سبحان اللہ یہ محل ہے. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو جاتا ہے، یا حفرۃ، یا پھر وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے آگ کا، جاتے کے ساتھ ہی آگ کا گڑھا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے، پٹائی شروع ہو جاتی ہے. تم نے ناانصافی کی، فلاں کا پیسہ کھا لیا، فلاں کی امانت میں خیانت کی، تم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. تو قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا، اور وہاں کسی کو دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے. جس نے جیسا کام کیا اس کی ویسی ہی سزا مل جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی، اسلام نے انصاف کا حکم دیا، زنا سے بچنے کا حکم دیا، اور بغیر، اب یہ فیشن ہو گیا کہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، فیشن ہو گیا. کس کا فیشن؟ ہمارے یہاں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا فیشن نہیں ہے، لوگوں کا فیشن. یہ فیشن جو ہے بکرا بکری کا فیشن ہے، یہ جانوروں کا فیشن ہے. جانوروں کے درمیان میں آپ نے دیکھا کبھی نکاح ہوتا ہے؟ نہیں. کتے کتیے کا نکاح ہوتا ہے کہیں؟ کوئی نہیں ہوتا. بلی بلی کا نکاح ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. جانوروں میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں. نکاح ہوتا ہے انسانوں میں، انسانوں میں بھی مسلمانوں میں. میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرتا ہے اس لیے یا ایھا الشبان من استطاع منکم
اے نوجوانوں، اے لوگوں جس میں تم میں استطاعت ہو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں تم میں استطاعت ہو شادی کرے، بغیر شادی کے مت رہو۔ شادی کے بغیر جو رہتا ہے وہ جانور ہے، کتا ہے، کتیا ہے، خنزیر ہے، جانور ہے۔ اور مسلمان نکاح کے ساتھ رہتا ہے، اور جو نکاح کے ساتھ رہتا ہے، حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق گزر رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ اس لیے نکاح میں ثواب ہے۔ اسی لیے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح من سنتی فمن رغب یعنی فمن اعرض عن سنتی فلیس منی، رغب اعرض، جس نے اگنور کیا، جس نے اس کو توڑ دیا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے اس کو توڑ دیا، جس نے زنا سے رشتہ جوڑ لیا، سنت سے رشتہ توڑ لیا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ غور فرمایا، اللہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دیکھو کتنی بڑی وعید ہے، جس نے نکاح سے اعراض کیا، حرام پر رہا، بغیر نکاح کی زندگی گزارنی چاہیے، حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور قبر کی منزل ہو اور رسول اللہ یہ فرمائے یہ ہمارا امتی نہیں ہے؟ کون گوارا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہیں حضور کی امت میں رہیں، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ کے دامن کو تھام لیں کہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حشر کے میدان جب اٹھے تو اللہ کے محبوب کا دامن رحمت تھام لیں کہ یہ ہمارے نبی و رسول ہیں۔ تو رشتے میں، نکاح میں خیر و برکت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا حکم بھی یہی ہے۔ بارک فیہما وعلیہما، اے اللہ یہ جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے حضور نے دعا فرمائی اور یہی دعا ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اللہم بارک فیہما وعلیہما، اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، ان دونوں کو برکت عطا فرما، اور جو ان سے نسل پیدا ہو اس میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ مجھ گناہگار اسی احکام کو بھی آپ کو، ہمیں اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔